اگلی کال لیتے ہیں. خورشید صاحب لائن پہ ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. چھوٹی امی اپنی جی 5 فریضے ہیں. جی جی تو وہ تو سنی کرتے ہیں. جی وہ جو آپ جو حج کا فریضہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ جی خورشید صاحب. جی انصر صاحب جی جیسے سنی کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی الگ سے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حج کے طریقے بتائے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے اور پھر نسل بعد نسل ہم تک پہنچے ہیں, اور چونکہ ہمارا فقہ جو ہے وہ سنی فقہ کے مطابق ہے, اور ہم شیعوں کی طرح نہیں بلکہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں, سنیوں کی طرح روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی اور حج بھی ہر طرح سے. اس لیے جیسے ہمارے سنی بھائی حج کرتے ہیں ہم بھی ویسے کرتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا. اور جو پہلے کہا تھا کہ جی وہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں احمدی ہوں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ کہ حج کے دوران یا وہ لوگ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر, ان کی شکایت جو ہمارے کچھ پاکستانی یا کچھ دوسرے لوگ تھے, انہوں نے حکام کو جا کے شکایت لگائی کہ یہ احمدی ہے, قادیانی ہے, تو یہ یہاں پہ حج کرنے کے لیے آیا ہے یا یہ کام کرتا ہے یہاں پہ, عمرہ کرتے پکڑا گیا ہے. تو سعودی حکام جو ہے وہ اس سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. وہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ. اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے دونوں کو نکال دیا, اور وہ مذہبی وجہ سے نہیں بلکہ سعودی حکومت جو ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ یہاں پہ ہر طرح سے امن قائم ہو معاشرے کے اندر, اور مذہب کی بنیاد کے اوپر یہاں فساد نہ پھیلے, کیونکہ فساد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا قرآن کریم کے اندر. تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ فساد پھیلا رہا ہے, تو پھر نہ صرف اس احمدی کو بلکہ دوسرے کو بھی انہوں نے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں دونوں کو نکال دیا. لیکن اس کی وجہ مذہبی نہیں تھی, کیونکہ اگر مذہبی ہوتی تو ہر کیس میں نکالا جاتا. لیکن وہ پوچھتے ہیں تو وہ احمدی جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں مسلمان, کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تم کلمہ پڑھ لیتے ہو تم مسلمان ہو, ہمارا کیا حق ہے تمہیں روکنے کا. اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی سعودی عرب میں ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا, قانونی طور کے اوپر ہمیں حج پہ پابندی ہے. ہمارے ماشاءاللہ خدا کی فضل سے سینکڑوں احمدی جو ہیں وہ ہر سال پوری دنیا سے حج کے لیے جاتے ہیں, جو وہاں رہتے ہیں ان کے بارے میں حکومت کو پتہ ہے کہ وہ احمدی ہیں. اس کے باوجود نہ ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے, نہ ان کو حج سے اور عمرے سے منع کیا جاتا ہے, کیونکہ جو وہاں رہتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اس لیے یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور سعودی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. سعودی حکومت پہلے بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرتی رہی ہے. شاہ فیصل جو ہیں وہ ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے, مسجد فضل لندن کے اندر. اس کے علاوہ ظفر اللہ خان صاحب نے جو فلسطین کے مسئلے کے لیے یو این او کے اندر جو کوشش کی تھی, اس کے اوپر شاہ اردن شاہ حسین جو تھے انہوں نے, اور دوسرے عرب ملکوں کے بادشاہوں نے, ٹیونس کے صدر نے نہایت حد درجہ محبت کا اظہار کیا, ان کو شاہی مہمان بنایا, اور سعودی عرب میں بھی جاتے رہے. پھر جو شاہ سعود تھے موجودہ جو وہاں پہ حکمران ہیں ان کے غالباً دادا, تو ان کے پاس بھی ہمارا جماعت کا وفد گیا اور ان سے بات چیت کی اور ان کو سارا بتایا. ان کا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اپنا عقیدہ ہے, میں آپ کو نکال نہیں سکتا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ ابن سعود کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور آج کل جو ہمارا الفضل انٹرنیشنل ہے اس میں مصالح العرب کے نام سے ایک قسط وار سلسلہ چل رہا ہے. میرے خیال ہے اس کی سینکڑوں قسطیں آ چکی ہیں اب تک. تو میں اپنے سامعین کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ آپ alfazl.org ALFAZL, یہ اس کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.org, وہاں پہ جائیں. اس میں 2 اخبار آتے ہیں, ایک تو الفضل جو ربوہ سے شائع ہوتا ہے, ایک الفضل انٹرنیشنل جو لندن یوکے سے شائع ہوتا ہے. اس پہ آپ آرکائیو میں جا کر دیکھیں, مصالح العرب کے نام سے انڈیکس بھی بنا ہوا ہے, اس میں مصالح العرب کے نام سے جو مضامین آئے ہیں اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عرب ملکوں میں حکمرانوں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو آپ لوگوں کو پورٹرے کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ اتنے خراب ہیں. تو جیسے احمدی کا نام سنتے ہیں انہوں نے کہا ہاں علماء کے اندر مخالفت ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن جو حکومت کا تعلق ہے, حکومت ہر ایک سے انسانی ہمدردی اور انصاف کی بنیاد پر سلوک کرتی ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتی جس کا آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ بالکل غلط بات ہے. مصالح العرب کا آپ نے ذکر کیا, یہ مضامین اردو میں ہیں انگریزی میں؟ جی مصالح العرب اردو میں مضامین ہیں. اچھا. اور اس میں بیسیکلی وہ جو عرب احمدی ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں. اچھا جی. تو خدا کی فضل سے جیسے میں نے کہا کہ سینکڑوں قسطیں آ چکی ہیں اس کی, اس میں انہوں نے شروع میں یہ بتایا کہ کیسے ہمارے مبلغین انڈیا سے پھر پاکستان سے عرب ملکوں میں گئے, مصر میں, شام میں, اردن میں, فلسطین میں, تمام علاقوں میں,
اور شروع میں ان کو کیا مشکلات پیش آئیں، پھر لوگوں نے کیسے ان کی آواز پر لبیک کہا، کیسے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اس طرح جماعت بنتی گئی، اور اب اللہ کے فضل سے بہت سے عرب ممالک کے اندر جماعت قائم ہے، خالصتاً عرب لوگوں کی، پاکستانیوں کی نہیں۔ اور الاسلام جو MT جو ہے اس کے اوپر حوالہ المباشر کے نام سے ایک پروگرام آتا ہے، اس میں اگر 4 بندے ہیں تو اس میں 3 عرب ہیں، اور ہوسٹ بھی جو ہیں وہ عرب ہیں، شریف عہدے صاحب جو فلسطین کی جماعت کے امیر بھی ہیں۔ تو یہ بالکل پروپیگنڈا غلط ہے کہ عربوں میں ہمارے خلاف نفرت ہے، بلکہ عرب تو باقاعدہ روز بروز ہماری جماعت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جو آپ کی خدمت میں کال لیتے ہیں ایاز صاحی صاحب کی۔ ایاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے یہ کلیئر کرنا تھا کہ عثمان صاحب نے بطور شاہی مہمان حج تفریضہ ادا کیا تھا شاہ فیصل کا وزیر خارجہ کے۔ اچھا جی جی شکریہ بہت۔ جی شکریہ جی۔ ہاں جی، وہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی تو جزاک اللہ انہوں نے بیان کر دی ہے، کیونکہ اس وقت جو مسئلہ فلسطین کے بارے میں جس طرح سے چودھری صاحب نے خدمات انجام دی ہیں، اس کے اوپر آج بھی عرب کے لوگ جو ہیں، وہ پرانے لوگ، وہ اس احسان کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اردن کا جو شاہی خاندان ہے وہ آج تک چودھری اللہ خان صاحب کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے، ممنون ہے، اور شاہی خاندان میں بڑی عزت ہے ان کی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ فیصل وہاں پہ ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے۔ جزاک اللہ۔ ہماری مہمان ہے شاہ بانو صاحبہ، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہے راستے نہیں جاتے ہیں، میں کینیڈا سے آج پہ جب گئی تھی تو 3-4 فیملیاں وہاں پہ ہندو لوگ تھے جو حج کر رہے تھے، جی تو یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم بھی آج نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا ذاتی تجربہ ہمارے سامنے رکھا۔ اور یہاں ٹورنٹو سے بھی کئی ہمارے عزیز رشتہ دار دوست حج سے جاتے ہیں، تو بہرحال شاہ بانو صاحبہ کا شکریہ کہ انہوں نے ایک غیر احمدی حوالے سے ہمارے سامنے ایک فون کے ذریعے یہ چیز رکھی۔ ہاں جی، یہ اصل میں جو سنی سنائی بات ہوتی ہے نا، ہاں جی، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مخالفت اپنی جگہ پہ، آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وہ مسیح احمدی نہیں مانتے جو جس کے متعلق ہم مانتے ہیں کہ وہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کی پہلے تحقیق کر لیں، اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے، ایز اے میٹر آف فیکٹ بیان کرنے سے پہلے، امر واقعہ کے طور پہ بیان کرنے سے پہلے۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔